ہے کہ جنات جو ہے وہ کھانا کھاتے ہیں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں چاہے کہ تم اپنے دائیں ہاتھ سے کھاؤ، اپنے دائیں ہاتھ سے پیو، اپنے دائیں ہاتھ سے لو اور اپنے دائیں ہاتھ سے دو، اس لیے کہ شیطان اپنے بائیں ہاتھ سے کھاتا ہے، اپنے بائیں ہاتھ سے پیتا ہے، اپنے بائیں ہاتھ سے دیتا ہے، اپنے بائیں ہاتھ سے لیتا ہے۔ اور اس کے علاوہ بھی میں نے آپ کے سامنے ایک دو حدیث اور روایتیں پیش کی تھی۔ اب سوال یہ ہے کہ وہ کیا کھانا کھاتے ہیں؟ تو ایک روایت ہے جو مسلم شریف میں، بخاری شریف میں، ترمذی شریف میں وغیرہ میں ملتی ہے، اور اس حدیث میں یہ ہے کہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گم پایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں مل رہے، ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وادیوں میں، گھاٹیوں میں تلاش کیا، ادھر ادھر تلاش کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نظر نہیں آتے، ہم گھبرا گئے، ہم نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے چھپ کے سے قتل کر دیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مل نہیں رہے، یا کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اغوا کر دیا، آپ کو کڈنیپ کر دیا، تلاش کیا نہیں ملے، ہم نے بہت برے انداز میں رات گزاری، بد سے بدتر رات گزاری جو کسی قوم نے گزاری ہو۔ رات ختم، صبح تو جب ہوئی تو اچانک ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہرا کی طرف سے آ رہے ہیں، تو صحابہ کرام خوش ہوئے ہوں گے، اللہ کا شکر کیا ہوگا، تو جلدی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کرتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاتے کہ معاملہ تو اس طرح تھا کہ ہم نے آپ کو تلاش کیا، ادھر ادھر آپ نہ ملے، ہم تو بہت گھبرائے ہوئے تھے، آپ کہاں تھے یا رسول اللہ؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنات کے جو نمائندہ ہے وہ میرے پاس آیا، چنانچہ میں ان کے ساتھ گیا اور جنات کے مجلس میں حاضر ہوا، اور میں نے جنات کے سامنے کچھ قرآن کریم بھی تلاوت کی تھی، اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں لے گئے اس جگہ پر جہاں جنات کی مجلس تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ان کے نشانات دکھائے، ان کے آنکھ کے نشانات اور آثار دکھائے، اور انہوں نے اس رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے توشے کا سوال کیا، کھانے کا سوال کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا لَكُمْ كُلُّ عَظْمٍ ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ يَقَعُ فِي أَيْدِيكُمْ أَوْفَرَ مَا يَكُونُ لَحْمًا وَكُلُّ بَعْرَةٍ أَوْ رَوْثَةٍ أَلْفٌ لِدَوَابِكُمْ أَوْ كَمَا قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ، کہ تمہارے لیے ہر وہ ہڈی ہے جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو، جو تمہارے ہاتھ میں آئے وہ خوب گوشت سے بری ہوئی ہوگی جیسے پہلے تھی، اور ہر لیڈ یا ہر گوبر وہ تمہارے جانوروں کے لیے چارہ ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ترمذی شریف کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ تم ان دونوں چیزوں کو، یعنی ہڈی کو اور لیڈ گوبر وغیرہ کو استنجا میں استعمال مت کرنا۔ اور اسی طرح بخاری شریف میں ایک اور روایت ملتی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پانی کا برتن لیا ہوا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پانی کے برتن کو اپنے قضائے حاجت کے دوران استعمال کرے، اپنے وضو کے لیے اس پانی کو استعمال کرے، کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیچھا کر رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کون ہے بھائی؟ تو میں نے بتایا انا ابو ہریرہ، کہ میں ابو ہریرہ ہوں یا رسول اللہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک کام کرو، میرے لیے کچھ پتھر تلاش کر کے لاؤ کہ میں ان کو استنجا میں استعمال کروں، لیکن ہڈی اور گوبر مت لانا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے کہ پھر میں گیا
میں نے کچھ پتھریں تلاش کیے اور میں اپنے کپڑے میں لے کر آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھ دیا، ثم انصرفت، پھر میں چلا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے قضائے حاجت سے فارغ ہوئے، وضو وغیرہ سے فارغ ہوئے اور دوبارہ باہر تشریف لائے تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے مجھے حکم دیا تھا کہ پتھر لے کر آؤ، لیکن آپ نے منع کیا تھا کہ ہڈی اور گوبر مت لانا، اس ممانعت کی وجہ کیا ہے؟ اس کی حکمت کیا ہے؟ کوئی خاص وجہ تو ہوگی کہ آپ نے منع فرمایا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہما طعام الجن، ہڈی اور گوبر وہ دونوں جنات کا کھانا ہے، جنات کے کھانے ہیں۔ ایک دفعہ نصیبین، یہ ایک جگہ ہے، تو نصیبین نامی جگہ کے جنات میرے پاس آئے تھے اور انہوں نے مجھ سے توشے کا سوال کیا، تو میں نے اللہ رب العزت سے دعا کیا ان کے لیے کہ وہ کسی بھی ہڈی سے اور کسی بھی لیڈ اور گوبر سے نہ گزرے مگر وہ اس میں کھانا پائے۔ تو دونوں حدیثوں کا خلاصہ یہ ہوا کہ جو ہڈی ہے اللہ رب العزت جنات کے لیے ان ہڈیوں پر گوشت پیدا کرتے تھے، اور جو گوبر وغیرہ ہوتا ہے، لیڈ گوبر، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان میں ان کے چوپاؤں کے لیے دانا پیدا کر دیتے ہیں اور ان کے جانور اس سے کھاتے ہیں۔ تو جس طرح ہمارے جانور ہوتے ہیں ان کے جانور بھی ہوتے ہیں، یہ ایک اور چیز اس روایت سے ہمیں معلوم ہوتی ہے۔ تو وہ کیا کھانا کھاتے ہیں؟ ہڈی، جس پر گوشت ملتا ہے ان کو۔ اور کل عظم ذکر اسم اللہ علیہ، ہر وہ ہڈی جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو، ای عند الذبح، ذبح کے وقت، یعنی جس طرح ہم حرام کھانا نہیں کھا سکتے، ہم وہ گوشت نہیں کھا سکتے جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو، جو شرعی طور سے ذبح نہ کیا گیا ہو، اسی طرح وہ بھی صرف ان ہڈی کو کھا سکتے ہیں جن کو ذبح کرتے وقت اللہ کا نام لیا گیا ہو۔ اور ہاں کل عظم لم یذکر اسم اللہ علیہ، ہاں کھانے کے وقت اگر کسی نے اللہ کا نام نہ لیا ہو وہ ہڈی تم کھا سکتے ہو، اس کے کھانے میں تمہیں کوئی حرج نہیں ہے۔ وعلیکم السلام۔ تو یہ ایک چیز ہے کہ وہ یہ کھانا کھاتے ہیں، اور اسی طرح علماء لکھتے ہیں کہ لگ بھگ جو ہم انسان کھانا کھاتے ہیں اسی طرح وہ بھی کھانا کھاتے ہیں۔ حضرت اعمش کا ایک قصہ ہے، حضرت اعمش فرماتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ کہ ایک جن ہمارے پاس آتا تھا، تو ایک دفعہ میں نے اس جن سے پوچھا کہ تمہارے سب سے پسندیدہ کھانا کیا ہے؟ تو اس جن نے بتایا کہ چاول ہمیں بہت پسند ہے۔ عبدالسبحان صاحب ہوتے یا بنگالی صاحب یہاں ہوتے بہت گھبرا جاتے ادھر کہ چاول ان کو بہت پسند ہے۔ ایک دفعہ حضرت غالباً بنگلہ دیش گئے تھے، تو حضرت بتاتے کہ ہمارے ساتھ ایک ڈرائیور تھا، ادھر ادھر لے جاتا تھا، اور ہم ایک دفعہ گئے تھے، ہم نے کہیں کھانا کھایا تھا، ہم دوبارہ گھر آئے تو مالک نے ڈرائیور سے پوچھا کہ کیا تم نے کھانا کھایا؟ تو ڈرائیور نے کہا کہ نہیں، کھانا نہیں کھایا۔ حضرت کہتے کہ ہم تو 2-3 جگہ جا کر آئے تھے، ہم نے تو ادھر ادھر کھانا کھایا تھا، ڈرائیور نے 1-2 روٹی بھی کھا لی تھی، لیکن وہ مالک کو کہہ رہا ہے کہ میں نے کھانا نہیں کھایا، یہ کون سی بات ہوئی؟ تو میں نے کہہ دیا کہ ارے بھائی تم نے تو کھانا کھایا، کیا نہیں کھایا، 2-3 روٹی کھا کر آئے ہو؟ تو ڈرائیور نے جواب دیا کہ حضور چاول نہیں کھایا، جب تک چاول ہم نہ کھائے تو ہم نے کھانا ہی نہیں کھایا، چاول کھانا ضروری ہے ہمارے لیے۔ بنگالی صاحب تھے، تو بنگالی حضرات بہت گھبرا جائیں گے کہ جنات کو چاول بہت پسند ہے۔ تو حضرت اعمش کو وہ جن کہتا ہے کہ ہمیں چاول بہت پسند ہے، تو حضرت اعمش کہتے کہ میں نے کچھ چاول لائے اور وہاں رکھ دیے، اور میں دیکھتا ہوں کہ برابر لک میں اٹھ رہے ہیں، کوئی کھا رہا ہے لیکن کوئی کھانے والا نظر نہیں آ رہا ہے، یعنی وہ جنات وہ چاول کھا رہا تھا۔ تو معلوم ہوا کہ لگ بھگ جس طرح اور جو کھانا ہم کھاتے ہیں وہ بھی وہ کھانا کھاتے ہیں۔